اللہ احکم الحاکمین کے مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین حبیب خدا خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے موت کے حوالے سے چند ایک دو روایات اور قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی حوالے سے آج انشاءاللہ مختصر گفتگو کریں گے کہ ہر انسان کے اوپر موت کا وقت آنے والا ہے۔ انسانوں کے اندر اللہ کے ہاں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو اللہ کی آیات پہ غور و فکر کر کے عمل صالح کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، جب اس کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں میں اس کی زندگی گزرتی ہے۔ جب اس کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو سیئات کو کمانے والے ہیں، برائیاں کمانے والے ہیں، گناہ پہ گناہ کرنے والے ہیں، کہ ان نجعلہم کالذین، کہ یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم، بہت برا ہے وہ انسان جو یہ فیصلہ کرتا ہے۔ سواء، کیا یہ برابر ہو جائیں گے، محیاہم ومماتہم، کیا ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوگی۔ وہ انسان جو گناہ کمانے والا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہے، ایک انسان عبادت گزار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق عمل کرنے والا ہے۔ سواء محیاہم ومماتہم، اے لوگو کیا گمان کیا ہوا ہے تم نے کہ ان کا جینا اور مرنا، ان کی زندگی اور موت، ان کی حیات اور ممات ایک طرح کی ہوگی۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ انسان جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ برے انسان کی موت کی کیفیت انسان نیک اعمال کرنے والے کی ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ انسان بڑا بدبخت ہے، وہ انسان جاہل ہے جس کا گمان یہ ہے کہ انسان نیک ہو یا برا ہو، اس کا جینا مرنا ایک طرح ہے، اس کی حیات اور ممات ایک جیسی ہے، موت کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے، روح کو جب نکالا جاتا ہے وہ کیفیت ایک ہوتی ہے۔ ساء ما یحکمون، وہ انسان تو برا ہے، وہ انسان جاہل ہے جس نے یہ گمان کیا ہوا ہے اور جہالت کے اندر زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں
کہ جب انسان کے اوپر موت کا وقت آتا ہے اس کے دل میں بڑی حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش کہ میں نے اس موت کی تیاری کی ہوتی، کاش میں نے اپنی اخروی زندگی کے لیے یہ جو زندگی حقیقی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے میں نے کچھ کیا ہوتا۔ وہ کہتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ جب وہ کہتا ہے اللہ تھوڑی مہلت دے، اللہ تھوڑا سا وقت دے، تو ان کو کہا جاتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا ہم نے تم کو ایک زندگی عطا نہیں تھی کی، تم کو عمر عطا نہیں تھی کی، تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا نہیں تھا کیا، اللہ نے بصارت عطا کیا نہیں تھی کی، اللہ نے سماعت کے لیے طاقت اخوت عطا نہیں تھی کی، بتا تو نے کیوں نصیحت حاصل نہ کی۔ وجاءکم النذیر، جب ڈرانے والے آتے ہیں، موت کی کیفیت ایسی انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی حالت بیان کرتی ہیں کہ آپ موت کی سختیوں میں اور روح قبض ہونے سے پہلے کی ان کی حالت بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول پانی کے ٹپ میں بار بار اپنا ہاتھ ڈالتے، ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے، شاید کہ یہ جسم کا درجہ حرارت ہے اس کے اندر کمی واقع ہو، اور آپ کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تو اکیلا ہے، تیرے علاوہ کوئی گوشت نہیں، دستگیر نہیں، ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ روح قبض ہونے سے پہلے انسان کے اوپر جو کیفیت ہوتی ہے وہ نیک انسان ہے یا برا انسان ہے، اور روح قبض ہونے سے پہلے وہ موت کی سختیوں کے اندر گرفتار ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ موت سے پہلے بیماری کا آ جانا، موت سے پہلے تکلیف کا شروع ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کی گندگی کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ نیک انسان ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے اس بیماری پہ صبر کرنا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور جو بد انسان ہے، برا ہے، موت سے پہلے ہی، روح قبض ہونے سے پہلے ہی وہ موت کی سختیوں کے اندر آن پہنچتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ وقت آیا تو آپ فرماتے ہیں ان للموت لسکرات، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کریں ان موت کی سختیوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کیا ہے، بنایا ہے۔ اللہ ان بیماریوں کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اپنے رسول کو اس مقام کے اوپر فائز کر دے۔ تو موت کا وقت بہت مشکل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بارہ دفعہ اعلان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یقیناً موت کی سختیاں حق کے ساتھ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ دیکھیں کہ جب یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں کے اندر بندھے ہوتے ہیں، جب ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، جب فرشتے ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، موت کی سختیوں کے اندر ہوتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ آپ اس وقت ظالموں کی حالت کو دیکھیں۔
قرآن کا دوسرا مقام فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، حلق میں جان اٹک جاتی ہے، آپ اس وقت ان ظالموں کی کیفیت دیکھیں جو اس روح زمین پہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، جو اس زمین کے اوپر اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرنے والے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر زندگی گزارنے والے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت وہ اس انداز سے کرنے والے ہیں کہ مسلمانوں کے کلچر کو چھوڑ کے وہ غیر مسلم یہود و نصارہ پہ کے کلچر کے اوپر، ان کی تعلیم، ان کے ہنر کے اوپر اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش کہ آپ اس وقت ان لوگوں کی حالت دیکھیں کہ جب یہ بدبخت لوگ موت کی گرفتاریوں کے اندر، موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب ان پہ موت کا وقت آتا ہے، موت کی سختیاں شروع ہوتی ہیں، وہ ابو درداء جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے والے، اپنا مال پیش کرنے والے، اپنی جان پیش کرنے والے، جب ان پہ یہ وقت شروع ہوتا ہے، ابو درداء کہتے ہیں کاش کہ کوئی اس گھڑی کے لیے تیاری کر لے، کاش کہ کوئی اس وقت کے لیے کچھ کما لے، کاش کہ کوئی ان سختیوں سے بچنے کے لیے اپنے نامہ اعمال کو درست کر لے۔ یہ کہنے کے بعد رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کی بیوی سوال کرتی ہے ابو درداء تو کیوں روتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، ان کی خدمت کرنے والا ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے کس گناہ کی وجہ سے میری پکڑ کر لے، مجھے جہنم کے اندر پھینک دے۔ جب اللہ کا خوف اس طریقے سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا، ہم دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جو یقیناً ہماری موت بھی آسان ہوگی اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان فرمائیں گے۔ موت کی تیاری کرنا، موت کو یاد کرنا، موت کی سختیوں کو دیکھنا، انسان نیک ہے اس کے لیے کیفیت کیا ہے، انسان بد ہے اس کے لیے کیا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کا نقشہ قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم لوگ موت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ ان کی حالت کو دیکھیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ کہ فرشتے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، ان کے چہروں کے اوپر مارتے ہیں۔ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اور انہیں کہا جاتا ہے اے بدبخت روح، اے بدبخت انسان، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے، والملائکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں۔ باسطو ایدیہم اے بدبخت روح، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی جان کو نکال۔ اخرجوا انفسکم، آج کے دن تجھے یہ اذیت ناک سزا دی جائے گی، اپنا ہاتھ اٹھا، اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی جان کو نکال۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تجھے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ بما کنتم تقولون علی اللہ، وہ جو تم اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے، وہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پس پش ڈالنے والے تھے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا انسان۔ علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرنے والے، جب تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی
تمہارے دل کے اندر تکبر پیدا ہوتا کہ ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہمارے امام یہ کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ یہ ہے، تمہارے سامنے اللہ کی غیر الحق اللہ حق کے ساتھ اللہ کی آیات پڑھی جاتی، ان آیاتہ تستکبرون، تم اللہ کی آیات سے تکبر کرنے والے تھے، اللہ کی آیات کے اوپر عمل کرنے کی بجائے تم اسے پسے پشت ڈالنے والے تھے۔ آج تمہارا موت کا وقت ہے، حالت کیا ہے؟ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، فرشتے ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں، اب بدبخت روح آج اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی روح کو نکال، ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کی کمر پہ مارتے ہیں، انہیں دردناک سزا دی جاتی ہے اس وجہ سے جس نے اللہ کی آیات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اللہ کی آیات سن کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کے اس کے دل میں نرم نہیں تھا ہوتا، اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں تھی ہوتی جو ایک مومن کے دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، دردناک فرشتے آسمان سے ایسا ٹاٹ لے کے آتے ہیں جو بدبو کے اندر لپٹا ہوا، جب آسمان سے فرشتے نیچے اترتے ہیں تو ایک دوسرے سے سوال کیا جاتا ہے، آج کس بدبخت روح کے لیے جا رہے ہو، کس بدبخت انسان کے لیے جا رہے ہو؟ آج تو بدبو ہی بدبو آ رہی ہے۔ آسمان اس بدبخت روح کی وجہ سے سارا آلودگی میں پکڑا جاتا ہے، بدبو کے اندر لپٹ جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کے فرشتے اس انسان کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس بدبخت انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک نرم و ملائم کپڑے کو ایک کانٹوں والی بیری کے اوپر، کانٹوں والے درخت کے اوپر ایک نرم و ملائم کپڑے کو ڈالا جائے، پھر اس کپڑے کو ایک جھٹکے کے اندر کھینچا جائے، جیسے وہ کپڑا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ کپڑا ختم ہو جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس بدبخت انسان کی روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے فرشتے کیا خوشخبریاں لے کے آتے ہیں، الیوم تجزون عذاب الہون، کہتے ہیں بدبخت روح آج کے دن تیرے لیے ذلت ہے، آج کے دن تیرے لیے دردناک عذاب ہے، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، وہ جو تم نے اللہ کی آیات کو قبول نہیں کیا، آج ذلت والی سزا ہے۔ جب اس بدبخت انسان کی روح کو آسمان کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، آسمان کے پہلے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے کہ آسمان کا دروازہ کھولا جائے، آسمانی فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ بدبخت انسان کون ہے جس کی روح سے بدبو ہی بدبو آ رہی ہے، یہ ظالم انسان کون ہے؟ کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، کہا جاتا ہے آج اس بدبخت انسان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آج اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس بدبخت روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور اسے دوبارہ قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور قبر کی جو زندگی ہے، قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے، قبر کے اندر جو سزائیں دی جاتی ہیں، وہ سزائیں بڑی ہی دردناک ہیں، وہ سزائیں بڑی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو اخوت کے ساتھ وہ سزائیں دیتے ہیں اور قیامت تک اس کی وہ سزائیں جاری رہتی ہیں۔ اور ایک انسان وہ ہے جو اللہ کی آیات کے اوپر عاجزی کرنے والا ہے، اللہ کی آیات سن کے یہ نہیں کہتا کہ ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، اپنے دل کے اندر تکبر پیدا نہیں کرتا، اللہ کی آیات سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتا، جب اس کے اوپر موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے لیے خوشخبریاں لے کے آتے ہیں، بڑے نورانی چہرے والے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے پہنچتے ہیں اور اسے آ کے کہتے ہیں
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے پاکیزہ روح، تجھے اللہ کی طرف سے سلام ہو، آج تیرے اوپر سلامتی ہے، تیرے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، تیرے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ اس انسان کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ایک برتن سے آسانی کے ساتھ پانی کو نکالا جاتا ہے، ایسے بنا تکلیف کے اس انسان کی روح کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے اطمینان والی روح، اے پاکیزہ روح، تجھے اللہ کی طرف سے سلام پہنچے، اللہ کی طرف سے سلامتی پہنچے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے، جا سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اس انسان کی روح کو آسمانی فرشتے خوشبودار رومال کے اندر لپیٹتے ہیں اور آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آسمانی فرشتے سوال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ کے فرشتے اسے سلام پیش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، جس کی روح سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے؟ بتلایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اس کے جسم سے، اس کی روح سے اللہ کے عرش کے تمام دروازے خوشبو کے ساتھ مہک جاتے ہیں، دروازوں کو کھولا جاتا ہے۔ پہلے دروازے پہ بھی یہی کلام ہوتا ہے، آسمان کے دوسرے دروازے پہ اس روح کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ بھی فرشتے سوال کرتے ہیں کہ یہ خوش نصیب انسان کون ہے، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے جس کی روح سے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ رہی ہیں؟ تو بتلایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ اس کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے خوشخبری سناتے ہیں کہ آج کے دن تیرے لیے بڑا اعلیٰ انجام ہے، بڑا اعلیٰ صلہ تیار کیا گیا ہے، اور اسے بتلایا جاتا ہے